گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جس نے جنگ کے اندر حصہ لیا ہو وہی میدان جنگ کے اندر گرتا ہے، وہ بچہ کہاں گرتا ہے جو پہلے ہی زمین پر موجود ہے۔ جو کامیابی کے راستے پر چلتا ہے وہی فیل ہوتا ہے۔ فیل ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو شخص فیل ہو گیا وہ برباد ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، وہ ہار گیا۔ یہ تو معاشرہ ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے کہ تو فیل ہو گیا ہے، اب تیرا کچھ نہیں ہونے والا، تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حقیقت ہے یہ معاشرہ ہمارے دل کے اندر صرف خوف پیدا کرنے کے لیے یہ بات کہتا ہے۔ وہ لوگ ہم سے یہ بات کریں گے جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تو ہم ناکام ہوئے، یہ تو ہم فیل ہوئے نا، وہ تان زنی کر رہے ہیں، وہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ تو فیل ہو گیا ہے۔ اگر ہم کامیاب بھی ہو جائے نا تو وہ لوگ ہماری ستائش نہیں کریں گے، ہماری تعریف نہیں کریں گے۔ بالفرض اگر کسی بھی شخص کے اگر میٹرک کے اندر جو ہے نا اچھے نمبر آ جاتے ہیں، وہ میٹرک کے اندر ٹاپ کر لیتا ہے نا، تب بھی جو آپ سے جیلس ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں نا، وہ کبھی آپ کی تعریف نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے میٹرک کے اندر اچھے نمبر آگے تو آگے، ایف ایس سی کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کیسے کامیاب ہوتے ہو۔ اگر ایف ایس سی کے اندر بھی آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو پھر بھی ان کو یہ کامیابی ہضم پھر بھی نہیں ہوتی، پھر وہ تانا ماریں گے، دیکھیں گے ایف ایس سی کے اندر تو نمبر اچھے آ گئے، دیکھیں گے انٹری ٹیسٹ میں آپ کیسے پاس ہوتے ہو۔ حقیقت ہے وہ کبھی آپ کی کامیابی سے خوش ہوئے نہیں ہیں، وہ آپ کے دل کے اندر یہ خوف اور ڈر پیدا کر رہے ہیں کہ جو ہے نا آگے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو فیل ہونے کا حقیقت ہے یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ تو برباد ہو گیا، تیرا راستہ ختم ہو گیا، آگے تو کامیابی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ فیل ہونا برا نہیں ہے، فیل ہونا یہ برا نہیں ہے، اور جیت بھی بری نہیں ہے۔ نہ فیل ہونا برا ہے نہ جیت بری ہے، ان دونوں کے پیچھے جو سوچ ہے نا وہ بری ہے۔ اگر فیل ہونا تجھے رب کی رحمت سے نا امید کر دیتا ہے، اگر فیل ہونا تجھے بزدل بنا دیتا ہے، اگر جیت تمہیں متکبر بنا دیتی ہے، اگر ہار تمہیں بنی اسرائیل بنا دیتی ہے، جیت تمہیں فرعون بنا دیتی ہے نا، تو یہ جیت بھی اچھی نہیں ہے، یہ ہار بھی اچھی نہیں ہے۔ یہ فیل ہونا بھی اچھا نہیں، یہ جیت بھی اچھی نہیں۔ جیت اور ہار یہ دونوں بیسیکلی یہ دونوں اچھے ہیں۔ جیت کامیابی جو ہے نا یہ تو ویسے ہی تعریف کی حقدار ہوتی ہے نا، اور ناکامی بھی یہ بھی بری نہیں ہے۔ حقیقت ہے یہ بری نہیں ہے۔ ناکامی جو ہے نا، یہ فیل ہونا یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کی منازل میں سے ایک منزل ہے۔ کیا؟ فیل ہونا۔ جو شخص کامیاب ہوتا ہے نا وہ کئی مرتبہ فیل ہوا ہوتا ہے، فیل ہونے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو شخص کامیابی چاہتا ہے نا، اگر وہ فیل ہونے سے، ناکام ہونے سے ڈرتا ہے، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ بالفرض آپ نے کئی مرتبہ یہ سنا ہوگا، جس نے ایک بلب بنایا، اس نے 99 مرتبہ جو ہے نا اپنے تجربے کے اندر وہ ناکام ہوا تھا، آخری مرتبہ اس نے تجربہ کیا اور وہ کامیاب ہو گیا، اس نے بلب بنا لیا۔ اگر وہ 99 مرتبہ جو ناکام ہوا اپنے تجربے کے اندر، اگر وہ مایوس ہو جاتا، آج ہمارے پاس یہ بلب اور یہ روشنیاں نہ ہوتی۔ اگر وہ 99 مرتبہ وہ فیل ہوا تھا، آخری مرتبہ وہ پاس ہوا اور اس نے بلب بنایا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کامیابی تک جو پہنچنا ہے نا، اس سے پہلے کئی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ جس نے جہاز بنایا، جس نے موٹر سائیکل اور گاڑی بنائی ہے نا، آج دیکھیں آپ کا کیا، آپ کے ذہن کے اندر کیا ہے کہ جس نے جہاز بنایا، پہلی مرتبہ اس نے جہاز بنایا اور وہ اڑ گیا، پہلی مرتبہ موٹر سائیکل بنایا اور وہ چل پڑا، پہلی مرتبہ گاڑی بنائی، کیا وہ چل پڑی، اس کے اندر کامیاب ہو گیا؟ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کئی مرتبہ ان پر تجربات کیے ہوتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی ناکامی، کبھی کوئی ناکامی آتی ہے، اس کے بعد یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ آج ہماری لاکھوں میل کا سفر ہم چند گھنٹوں کے اندر، چند لمحوں کے اندر اگر کرتے ہیں نا، تو یہ بنانے والا جو شخص تھا یہ کامیاب پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، یہ کئی مرتبہ ناکام ہوا تھا، اس کے بعد یہ کامیابی تک پہنچا ہے۔ یہ کیمرہ، یہ موبائل فون، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ جس نے بنایا ہوگا پہلی مرتبہ ہی کامیاب ہو چکا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کئی مرتبہ اس تجربے کے اندر ناکام ہوا ہوگا، اس کے بعد اس نے یہ بنایا ہے۔ اگر وہ پہلی ہی مرتبہ بناتا، پہلے تجربے کے اندر، دوسرے کے اندر، تیسرے تجربے کے اندر، اگر وہ ناکام ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، اگر وہ چھوڑ دیتا، آج لاکھوں میل دور چند لمحوں کے اندر ہم اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے بات نہ کر پاتے۔ حقیقت ہے کوئی بھی کامیابی ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے کئی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ یہ ناکامی کبھی بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کا راستہ کٹ گیا، آپ برباد ہو گئے، اس کے بعد آپ آگے چل ہی نہیں سکتے۔ حقیقت ہے یہ نہیں ہے۔ کامیابی اس کے پیچھے کئی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بالفرض آپ نے 10 منزلہ مکان پر آپ نے چڑھنا ہے، 10 منزلہ بلڈنگ ہے، آپ نے اس کے 10ویں فلور پر جانا ہے، 10ویں منزل پر آپ نے پہنچنا ہے۔
وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو 100 سیڑھیاں عبور کرنی پڑیں گی، اس کے بعد آپ 10ویں منزل تک پہنچیں گے۔ اب ان میں سے جو 100 سیڑھی ہے نا، ہر سیڑھی ناکامی ہے لیکن کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ ہر سیڑھی ناکامی بھی ہے، کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ آپ 50 سیڑھیاں چڑھ گئے، 50 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد آپ منزل تک تو نہیں پہنچے نا، اب مایوس ہو گئے، آگے نہیں چڑھ سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ کامیابی تک پہنچنے کا آپ نے آدھا راستہ طے کر لیا تھا۔ 50 ناکامیوں کا آپ نے سامنا کیا، لیکن آپ اس شخص سے بہتر ہیں جو ایک سیڑھی بھی نہیں چڑھا، جو کامیابی کے راستے پر ہی نہیں آیا۔ آپ اس سے بہت بہتر ہیں، آپ اس سے بہت اچھے ہیں۔ یہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے کئی ناکامیوں کو گلے لگانا پڑتا ہے، اس کے بعد بندہ کامیابی تک پہنچتا ہے۔ مقابلے میں حصہ لینا ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ اس سے تو اچھے ہیں نا جس نے مقابلے میں حصہ ہی نہیں لیا۔ بالفرض کوئی ایک مقابلہ ہو رہا ہے، اب اس کے اندر صرف پہلے ایک پوزیشن ہے، جو پہلے نمبر پر پہنچے گا اسی کو جو ہے نا وہ انعام ملے گا۔ اگر اس کے اندر 100 بندے شامل ہوتے ہیں تو 100 ایک ہی مرتبہ ایک شخص نے پہنچنا ہے، کامیاب ایک شخص نے ہونا ہے، لیکن 100 بندے اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی 99 بندے جو ہے نا ان کے دل کے اندر ہے کہ ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ کسی مقابلے کے اندر شریک ہوا، اگر وہ اس مقابلے کے اندر ناکام ہو جاتا ہے نا، اگر اس سے آگے کوئی بڑا مقابلہ کرنا ہے، اگرچہ وہ پہلے مقابلے کے اندر ناکام ہو چکا تھا، لیکن دوسرے مقابلے کے اندر، اس سے بڑے مقابلے کے اندر جب جو ہے نا انتخابات کیے جائیں گے تو اس شخص کو ترجیح دی جائے گی جو پچھلے مقابلے میں ہار گیا تھا، بنسبت اس شخص کے جو کسی مقابلے میں جس نے حصہ ہی نہیں لیا۔ جس شخص نے کسی مقابلے میں حصہ ہی نہیں لیا اس بندے کو ترجیح دی جائے گی جو پچھلے مقابلے میں اگرچہ شامل ہوا لیکن فیل ہو گیا، اس بندے کو ترجیح دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کم از کم میدان تو دیکھا ہوا ہے، میدان کارزار تو اس نے دیکھا ہوا، اس کو پتا ہے کیا کیسے حملے ہو سکتے ہیں، کیسی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اگرچہ فیل ہو گیا تھا، اس کو اس بات کا تو اندازہ ہے نا کہ جو ہے نا کامیابی کہاں کتنی دور ہے، پریشانی کہاں سے آتی ہے، مصیبت کہاں سے آتی ہے۔ یہ وہ شخص جو کبھی میدان میں ہی نہیں آیا، جو کبھی مقابلے میں اس نے حصہ ہی نہیں لیا، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، اس کو تو میدان کا ہی نہیں پتا۔ تو وہ شخص جو ایک مرتبہ کسی مقابلے میں حصہ لے چکا ہے وہ جو ہے نا وہ کامیابی کے قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے چند ناکامیاں دیکھی ہوتی ہیں، چند مرتبہ وہ فیل ہوا ہے۔ وہ فیل ہونا، یہ ناکامی کامیابی کی بہت بڑی سیڑھی ہوتی ہے۔